عزیز مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے راستہ بتایا ہے، اور دنیا اور آخرت کی ناکامی کا بھی راستہ واضح فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں راستوں کی تفصیل سے وضاحت فرمائی اور بڑے دلائل کے ساتھ اس بات کو واضح فرمایا کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اس کا کہنا مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بھی کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے اور آخرت میں بھی مستقل طور پر کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ اور اگر یہ انسان گناہ کرتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے اور اس کا نتیجہ ناکامی ہے، اور آخرت میں بھی سوائے ناکامی کے اور خسارے کے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مختصر سی زندگی میں نیکی کے راستے کو اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، جس کام سے اس نے روکا اور جس بات سے منع کیا اس سے ہم رک جائیں اور باز آ جائیں، اور جس کام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کرنے کا اسے ہم اختیار کر لیں۔ قرآن کریم سچی کتاب ہے اور یہ سچے رب کا سچا کلام ہے، اس لیے جو اس نے فرما دیا وہ اسی طرح ہے، اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ تاریخ بھی اس بات پر شاہد ہے کہ پچھلی قوموں میں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اس دنیا میں بھی سزا ملی اور آخرت بھی ان کی برباد ہو گئی۔ اگرچہ ظاہری لحاظ سے دنیا میں وہ خود کفیل بھی تھے، مالدار بھی تھے، زمیندار بھی تھے، جاگیردار بھی تھے، سرمایہ دار بھی تھے، عہدوں پر تھے اور دنیا کے اندر ترقی یافتہ لوگوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا منظر قرآن کریم میں بیان کیا کہ دنیا کے اندر ان کی حیثیت اونچی سمجھی جاتی تھی، لیکن جب ہمارے مقابلے میں آ گئے، ہماری نافرمانی پر اتر آئے، تو ہم نے وہ تمام چیزیں انہی پر الٹ دی اور ان کو ایسا نشان عبرت بنایا کہ ان کو بچا بھی کوئی نہیں سکا، جس میں ایک زندہ مثال مصر کے بادشاہ فرعون کی ہے۔ اسی طرح ایک بڑی مثال قوم عاد اور قوم سمود کی ہے کہ انہوں کو گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، اور پھر جن لوگوں کو اپنا حکم ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عزت دی، کامیابی دی اور دنیا کے خزانوں اور حکومتوں کا مالک بنایا اور دنیا میں کامیاب کیا، کیونکہ انہوں نے نیکی اور اطاعت کو اختیار کر لیا تھا اور وہ کامیاب ہوئے، اور اس کی زندہ مثال صحابہ کرام ہے۔ قرآن کریم میں اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ذرا غور کرو
کہ ان وقت کے بادشاہوں اور امیروں کے پاس سب کچھ تھا، لیکن ہماری اطاعت نہیں کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، تو دیکھ لو انجام کیا ہوا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جو تھا وہ بھی ان سے چھین لیا گیا، در بدر ہو گئے، گھر سے بے گھر ہو گئے، وطن سے دور ہو گئے، انتہائی مجبور اور معذوری کے عالم میں کہ اب دنیا میں دوبارہ ان کا یوں اٹھنا اور چھا جانا یہ عقل میں آنے والی بات نہیں تھی۔ لیکن جس وقت ہم نے کہہ دیا کہ ہماری اطاعت کرو، ہم تمہیں عزت دے دیں گے، انہوں نے اس راستے کو اختیار کیا، اور دنیا کے لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت کے جو بادشاہ اور سردار تھے وہ سارے یکدم کایا پلٹی، یا تو قتل ہو گئے یا جلا وطن ہو گئے، اور یہ جو غلام اور غریب تھے لیکن ہمارے فرما بردار تھے، ان کو ہم نے انہی شہروں پر حکومتیں عطا کر دی، اور آخرت کے وعدے بھی فرمائے کہ یہ کامیاب ہوں گے، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ آخرت میں ناکام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں کیوں واضح فرمائی میرے اور آپ کے لیے؟ کہ ہماری محنت کا اصل میدان آخرت ہے، کہ ہم نے اس کو بنانا ہے۔ آج ایمان کے لحاظ سے ہم کمزور ہیں، ہمیں جہاں دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے ہم سارے کام چھوڑ کے وہاں پہنچتے ہیں، اور جب اللہ کا وعدہ ہے کہ میری طرف دوڑ کر بھاگ کر آؤ گے تو میں تمہیں دنیا آخرت میں نعمتوں کی فراوانی کروں گا، چونکہ ایمان اور یقین کمزور ہے اس لیے اس طرف ہم دوڑ کے نہیں آتے۔ تو ایمان جتنا مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے انسان اتنے ہی اللہ کی اطاعت میں بڑھ جاتا ہے، اور ایمان جتنا کمزور ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ انسان دنیا میں ڈوبتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی چیز ایمان اور یقین کی کمی ہے، اور یہ ایمان کی زیادتی اور طاقت یہ نیک لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے پیدا ہوتی ہے، کہ جہاں دین کے تذکرے ہوں، آخرت کے تذکرے ہوں، دنیا سے بے رغبتی کی باتیں ہوں، اور جنت کے تذکرے ہوں اور دین کی باتیں ہوں، اور انسان اس ماحول میں جب بیٹھتا ہے سنتا ہے، سنتے سنتے اس چیز کا یقین دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان صحبتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اور غلط لوگوں کے پاس اور غلط ماحولوں میں اٹھنے بیٹھنے سے آج ہم آخرت کے لحاظ سے تباہ ہو گئے۔ اسی طرح قبرستانوں میں جانے سے انسان میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اپنی موت سامنے رہتی ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، تو وہ گناہوں کو چھوڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، مردوں کو دفنایا کرو، تعزیت کے لیے جایا کرو، اور جو لوگ گرے پڑے ہیں معاشرے میں، غریب، مسکین، یتیم، لاچار، معذور، جن کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کے قریب رہا کرو، تو تم سیدھے راستے پر رہو گے اور دنیا آخرت میں تم کامیابی کی طرف چل پڑو گے۔ تو یہ صحبت اور دین کی بات پھر وہاں سے ملے نہ بھی ملے، کم از کم نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی ہوگا۔ لیکن جب بری مجلس میں گندے لوگوں سے بیٹھیں گے جو ہر وقت گالیاں دیتے ہیں، پیسوں کی باتیں کرتے ہیں، گاڑیوں کی، کوٹھیوں کی، جائز ناجائز، بس آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا دین اور آپ کی آخرت چلی گئی آپ کے ہاتھ سے، کیونکہ یہ دنیا کبھی بھی کسی کی پوری نہیں ہو سکی، اور ساری دنیا کا بادشاہ بھی اگر مرا ہے تو ساتھ لے کر کچھ نہیں گیا۔ یہ وقتی طور پر ایک دوڑ ہے کہ میں اتنا مزید کماؤں، اتنی خریداری اور کر لوں، اتنا پیسہ اور آ جائے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ سب شیطان کا چکر ہے، کچھ بھی نہیں ہونا۔
بس ایک ہی مرتبہ جب روح نکلتی ہے تو اس وقت سمجھ آتی ہے یہ تو دھوکا تھا۔ جسم کے کپڑے بھی ساتھ نہیں گئے، رشتہ دار بھی رو رو کے قبر سے پیچھے آ گئے، اندر کوئی نہیں گیا۔ اب وہاں ایمان، نیک عمل، دین، اطاعت، نیکی، اس کے سوا آگے کوئی سکہ نہیں چلے گا۔ اس لیے آج میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اصل کامیابی کی طرف سوچنا چاہیے۔ باقی جس کو رب نے پیدا کیا ہے اس کو رزق ضرور دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اور اللہ تعالی جانوروں کو بھی بھوکا نہیں مار رہا، حتیٰ کہ جو جانور انسان نے پالے ہیں چلو ان کو تو انسان کھلا رہے، لیکن جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں قسم کے جانور، حشرات، سمندر کی مچھلیاں اور مخلوقیں، ان کا تو ظاہراً کوئی مالک بھی نہیں اور بھوکے تو وہ بھی نہیں مار رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ پیدا تو میں نے کی ہے اور جس کو بھی میں نے جان دی ہے اس کا رزق میرے ذمہ ہے۔ اس کی فکر اور ٹینشن تمہیں نہیں ہونی چاہیے۔ تمہیں صرف آرڈر ہے کہ تم حلال طریقے سے کوشش کرو، محنت کرو، اور جو تمہارا مقدر میں نے لکھا ہے وہ تمہیں ملے گا۔ اب اس کے لیے ناجائز راستے اختیار کر کے جاؤ گے، مجھے ناراض کر کے اور کئیوں کا حق مار کے، تو جتنا بھی بنا لو گے یہ تمہارے ہاتھ میں رہنا کوئی نہیں۔ یہ بنی بنائی دنیا کل پچھلوں وارثوں نے قابو کر لینی اور ڈنڈے تمہیں پڑنے، اور انہوں نے شاید کبھی تمہیں پوچھنا بھی نہیں ہے واپس کہ یہ جو مرا ہے اس کا ہمارے ساتھ رشتہ کیا تھا، کہ جب یہ خود اپنے ساتھ مخلص نہیں تو پچھلوں کو کیا غرض ہے۔ وہ تو چند دن روئیں گے، چند مہینے، چند سال، بس کہانی ختم۔ اب آگے ہزاروں سال کی زندگی جو قبر میں ہے اس کے لیے کیا راستہ ہے؟ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے عقل دی ہے، اور اس بات کو غور کر کے سوچ کر آج سے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ ہی کے کہنے پر چلنا ہے، دنیا کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جتنے رسم و رواج ہو رہے ہیں شادی غمی میں، یہ صرف اپنی ناک بچانے کے لیے، ورنہ دین میں تو جو چیزیں نہیں بھی ہیں ہم نے اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہیں کہ جی لوگ کیا کہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، یہ اپنی عزت لوگوں کے ہاتھ میں سمجھ رہا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرما رہے ہیں کہ اصل کامیابی اور ناکامی کیا ہے۔ پارہ نمبر 22 میں سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کر لے، ان کی فرما برداری، ان کا کہنا مان جائے، جس طرح وہ کہتے ہیں اس طرح کرے، اللہ اور اس کے رسول کا، بس ان دو ہستیوں کو فل اتھارٹی دی گئی کہ ساری کائنات کے عقل مند ان کے پیچھے چلیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی چاہے کسی قبیلے کا ہے، کسی بھی عمر کا ہے، کسی بھی رنگ کا ہے، کسی بھی نسل کا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بوڑھا ہے جوان ہے، گورا یا کالا، عربی یا اجمی، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ پوری دنیا میں جس دور میں جب بھی پیدا ہو، اس دنیا میں جب وہ آئے، اللہ کہتا ہے قانون یہ ہے کہ جو بھی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کر لے۔ معاشرے کے اندر اس کا قبیلہ، برادری لوگوں کی نظروں میں کم تر ہے، لیکن ہے تو یہ انسان۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا کہنا مانے اور میرے نبی کا، کہ ہم نے جو کہہ دیا ہے کہ یہ کام کرو تو اس کو اختیار کرے، اور ہم نے جب کہہ دیا اس کام سے باز آ جاؤ تو رک جائے، یہ ہمارے انڈر ہو کے چلے تو کیا ہوگا؟ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری ضمانت ہے کہ یہ شخص کامیابی سے اور بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا، یہ ناکام نہیں ہوگا۔
اور جو شخص جتنا مرضی عقل مند اپنے آپ کو کہے، پیسے والا ہو، زمینوں والا ہو، عہدوں والا ہو، وقت کا بادشاہ ہے یا اس کی کوئی اولاد بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگلی بات بھی سنو، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اختیار کر لے گا، ان کے کہنے پر نہیں چلے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ کھلم کھلا گمراہی کے راستے پر نکل پڑے گا، وہ صحیح راستے پر نہیں ہوگا چاہے کوئی بھی ہے، اور جب گمراہی کے راستے پر چلے گا تو نتیجہ ناکامی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے گھر کے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ ہمیں کیوں ناراض کرے گا؟ دنیا کے معاملات کی وجہ سے، اور تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ تو ایک دھوکہ ہے، یہاں کی کوئی چیز اصلی نہیں، پائیدار نہیں، ہمیشہ نہیں، تمہاری نہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو یہ تمہارا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہی بات ہم تمہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی مصروف آدمی ہو، دنیا کی وجہ سے تم ہماری بات کو نہیں مان رہے ہوگے۔ ہم نماز کے لیے بلاتے ہیں، تم نہیں آ رہے، ہم زکوٰۃ کا کہتے ہیں، تم نہیں دیتے، ہم حج کا کہتے ہیں، تم ادا نہیں کرتے، ہم روزے کا کہتے ہیں، تم نہیں کرتے۔ تو جب گہرائی میں جائیں گے تو صرف اور صرف دنیا کی وجہ سے تم ہماری نافرمانی کر رہے ہو۔ کہیں اندر لالچ ہے کہ زکوٰۃ دوں گا تو پیسہ کم ہو جائے گا، حج کروں گا تو کیا ہو جائے گا، یہ تو کئی لاکھ روپیہ ضائع ہو جائے گا، مسجد میں جاؤں گا اتنی دیر میں دکان بند ہوگی تو تجارت میں کمی آ جائے گی، روزہ رکھوں گا تو نفس کی خواہش پوری نہیں ہوگی، مختلف کھانے مجھ سے رہ جائیں گے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے، اس کے چکر میں نہ آنا۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وضاحت فرما دی کہ ہماری اطاعت میں کامیابی ہے اور ہماری نافرمانی میں ناکامی ہے، دنیا کے اندر بھی، اس کے سوا اور کوئی بات بھی نہیں۔ اور پارہ نمبر 4 میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کرنے پر آخرت کی کامیابی کا بھی ذکر کیا ہے، یہ تو دنیا کی بات تھی، اور اپنی نافرمانی کرنے پر آخرت کی ناکامی کا بھی ذکر کیا کہ وہاں کیا ہوگا۔ اب ذرا اس آیت پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعْ، کہنا مانے گا اور اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ اس اطاعت کرنے والے شخص، مرد یا عورت کو جنت میں داخل کر دے گا، اور ان جنتوں کے سامنے یا ان کے نیچے مختلف قسم کی نہریں چل رہی ہوں گی جن کا یہ مالک ہوگا، خالدین فیہا، اور وہ دھوکہ نہیں ہے، وہ اصل ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کی ہوں گی، وہاں سے کبھی یہ ٹرانسفر نہیں ہوگا اور کبھی وہ چیزیں اس کی ملکیت سے جدا نہیں ہوں گی۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ بڑی کامیابی ہے کہ کسی انسان کو آخرت میں یہ اصل عیش و عشرت کا جو سامان ہے وہ ہم عطا کر دیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو نافرمانی کرے گا اور حکم توڑے گا، یعنی گناہ کرے گا، میں آسان الفاظ میں کہہ دیتا ہوں، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ نے جو حدیں قائم کی ہوئی ہیں ان کو کراس کرے گا کہ یہ چیز نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا، یہ چیز نہ کھانا، اس سے باز آ جانا، ان حدوں کو کراس کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے یدخلہ نارا، اس نافرمان کو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ اور اگر یہ ایسا شخص ہے کہ جس نے اللہ کی حدوں کو مانا ہی نہیں ہے، یعنی کافر ہے، مشرک ہے،
تو نارن خالدن فیہا، یہ تو ہمیشہ ہمیشہ پھر وہیں رہے گا، اس کو کبھی وہاں سے خلاصی نصیب نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ نافرمان ہے مسلمان، تو پھر نور ایمان کی وجہ سے ایک زمانہ بعد جب کہ یہ اپنی سزا پوری کر لے گا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو جنت میں ڈالے گا۔ لیکن سزا کتنے ہزاروں سال ہوگی، یہ کوئی آسان چیز تو نہیں ہے۔ دنیا میں 2 ڈنڈے کسی کو لگے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ نار جہنم اشد حرا، کہ دنیا میں جتنی گرمی اور تپش تم دیکھ چکے ہو، آگ کتنی گرم ہے، سورج آگ پھینک رہا ہوتا ہے، زمین کی تپش ہے، لوہا گرم ہو تو ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ فرمایا یہ جو دنیا کی گرمائش ہے، جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے، اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ اپنے اندر گرمائش رکھتی ہے۔ اور جہاں کی آگ کو اگر 1 منٹ سیکنڈ کے لیے کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اگر اتنا طاقتور ہے، سمجھتا ہے کچھ نہیں ہوتا، جی کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ویسے ڈراوا ہے، تو وہ 2 منٹ کے لیے اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ اٹھا کر دکھائے۔ اور اگر یہیں سے یہ بھاگ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ دھوکے میں ہے اور شیطان کے چکر میں ہے کہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھ رہے۔ تو اس لیے میں عرض کرنا، اب اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام کیا فرمایا؟ فَلْيَضْحَكُوا كَثِيرًا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہاری موت کس طرح آئے گی۔ دنیا میں مزے کر رہے ہو، عیش و عشرت کر رہے ہو، لیکن آخرت کا نہیں پتا کہ کیا انجام ہوگا، موت کب آئے گی اور کس کیفیت میں آئے گی، تمہیں کچھ پتا نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں تھوڑا ہنسنا چاہیے اور زیادہ تمہیں رونا چاہیے، کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ اب یہاں ایک بندہ ساری دنیا کے خزانوں کا مالک بھی ہو اور کبھی بھی اس کی کوئی خواہش ایسی نہ ہو کہ جو پوری نہ ہوئی ہو، لیکن خدا نہ خواستہ ایمان پر موت نہیں آئی، اب بتائیں کہ وہ خوشیاں اس کے کس کام کی ہیں؟ یا جو ہی مرا یکدم قبر میں سانپ آ گئے، جہنم کے فرشتے آ گئے، قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گیا، اس کی چیخ و پکار انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق اللہ سناتا ہے، اور قبر کی سختی سے دائیں پسلیاں بائیں میں بائیں دائیں میں گھس جائیں اور قیامت تک اس سزا میں یہ پھنسے اور کوئی اس کو چھڑانے والا نہ ہو، تو یہ دنیا میں 60-70 سال مزے بھی کیے تو وہ کس کام کے ہیں کہ اب ہمیشہ کے لیے تو برباد ہو گئے۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تم مجھے مانتے ہو، میری باتوں پہ یقین کر کے اپنی آخرت کو بنا لینا، کہ اگر تم اپنے ساتھ مخلص نہیں تو تمہارے ساتھ کوئی اور اتنا مخلص نہیں ہوگا۔ اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کے وبال کے بارے میں بتایا کہ کیا نقصان ہوتا ہے۔ پہلے تو اس کے بارے میں سن لے کہ اس کا اثر کیا پیدا ہوتا ہے انسان کے دل پر۔ جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کا مطلب اللہ کی نافرمانی، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالے رنگ کا داغ لگ جاتا ہے، سیاہی کا ایک دھبا لگتا ہے، اور اگر یہ شخص توبہ کر لیتا ہے اس گناہ سے، رو دھو کے اللہ کو منا لیتا ہے کہ غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دھو دیتا ہے اور دل دوبارہ سفید ہو جاتا ہے اور وہ داغ ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ شخص باز نہیں آتا، پھر گناہ کرتا ہے، تو ایک اور داغ لگا دیا جاتا ہے کالا، اور پھر ایک وقت آتا ہے یہ گناہ کرتا جاتا ہے اور دل اس کا کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ اب اس کے اس گناہ کی وجہ سے جب دل کالا ہوا تو اس دل کی تاریکی اور سیاہی کا اثر اس کے چہرے پہ آتا ہے۔ اب اس شخص کے چہرے پہ جو نورانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اللہ اسے نفرت کرتا ہے اور آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ شخص نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن اور منور کر دیتے ہیں۔ یہ دراصل وہ نور ایمان اور نور توحید ہے، اور نیک اعمال کا نور ہے کہ جس کا اثر وجود میں اور پھر خارج میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک اور روایت ہے، مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی جو کرتا ہے، نیکی جو شخص نیک ہوتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نیکیاں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، چہرے پہ نور آنے لگ جاتا ہے، اور اس کے دل کو اللہ منور کرتا ہے، کالک ختم ہو جاتی ہے، زنگ اتر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی کرتا ہے، رزق میں فراوانی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی جسمانی طاقت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اس شخص کو کہ جو نیکی کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور اگر یہ شخص گناہ کرتا ہے اور باز نہیں آتا، اسی لائن پہ چل پڑا، تو دل تو کالا ہوا، لیکن فرمایا کہ پھر اس شخص کے چہرے پر بھی نور ختم ہو جاتا ہے، اور چہرے پر سیاہی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں جو اہل دل کو نظر آ جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، قرآن کریم کے آج ان آیات کا نچوڑ صرف اتنا ہے، اللہ کہتا ہے حقیقی کامیابی دنیا اور آخرت کی چاہتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جاؤ، نیکی کے راستے پہ آ جاؤ، باقی سارے راستے تم چھوڑ دو، اور اگر تم ذلیل ہونا چاہتے ہو، گمراہ ہونا چاہتے ہو، پھر تم گناہ کے راستے کو اختیار کر لو، لیکن ایک دن تمہیں پچھتاوا آئے گا، اور ناکامی اس وقت سر پہ چڑھے گی کہ اب تمہارے لیے بچت کا راستہ کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔